کا دیکھتے ہو ملے خاک میں اے نشاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر کا پاسے بھی ہارا ہر لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا پڑا رہ گیا سب یہی تھا ستارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ تو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے کے لیول کے لوگ ہیں ہر قسم کے دوست ہیں میرے لیکن خدا کی قسم میں آج قسم کھا کے کھاتا ہوں کہ میرے سب سے زبردست دوست وہ مولانا لوگ ہیں جو میری آخرت کی فکر کرتے ہیں وہ لوگ میرے سب سے اچھے دوست ہیں اس لیے انہیں فکر ہے میری کہ میں صرف دنیا میں پیسہ کمانے یا کرکٹ کھیلنے نہیں آنا ہوں میں نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دینی ہے میں اتنی سی قبر میں لیٹا ہوا ہوں گا آس پاس کوئی نہیں ہوگا صرف میرے اعمال ہوں گے نہ میرے بیگم ہوگی نہ میرے بچے ہوں گے نہ باپ ہوگا نہ ماں ہوگا کوئی بھی نہیں ہوگا میرے ساتھ صرف میں اکیلا لیٹا ہوا ہوں گا تو ان کے ساتھ جب میرا ٹائم گزرا 3 دن کے لیے میں ان کے ساتھ حیدرآباد گیا یقین جب میں 3 دن گزار کے آیا ہوں جو مجھے پتا چلا کہ شاہد افریدی صاحب جو نماز پڑھتے تھے اس نماز میں تو 8 سے 9 غلطی ہیں مجھے اتنی شرم کہ یار میری نماز میں غلطیاں اس کے باوجود مجھے اللہ دیتا تھا تو جب میں نے نماز سیکھی ان سے مجھے سمجھ آئی نماز تو میری نماز بھی ٹھیک ہوئی میری نماز میں عاجزی بھی آئی میں نماز اب آرام سے ٹھہر کے پڑھتا ہوں مطلب کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ میں نماز میں پڑھ کے آ رہا ہوں ہم نے تو ایک چیز بچپن سے سیکھی ہے نا رٹا لگایا الحمدللہ پڑھ لیا ثنا پڑھ لیا درود شریف پڑھ لی کو پتہ نہیں کہ اللہ سے بات کیا کر رہے ہیں ہم نماز کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جہاں آپ سجدہ لگاتے تو اللہ کے آپ قدموں میں سجدہ لگا رہے ہوئے ہوتے ہو ٹھیک ہے نا تو آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ آپ پڑھ کے آ رہے ہو اللہ کے سامنے یہ چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں ہم تو خوش ہیں بھائی ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہم نماز میں پڑھ کے آ رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں وہاں پہ اور بڑی چیزیں دین ہمارا صرف نماز پہ ختم نہیں ہوتا اور بڑی چیز ہے تو اس 3 دن نے میرے خیال میں میری زندگی بدل دی ہے نہ میری کوئی خواہشات ہے اب ٹھیک ہے نا اللہ نے میری خواہشات ہی مار دی میرے دل میں کوئی خواہش بھی آتی ہے نہ جب خدا کی قسم میری خواہش اللہ ویسی پوری کر دیتا ہے اور میری زندگی اتنی سکون سے اب گزر رہی ہے اتنی مزیدار زندگی میری گزر رہی ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دین نے تو آپ کی زندگی پہلے سے بہتر کر دی پہلے سے بہتر کر دیا سب کچھ پہلے بھی تھا لیکن اس نے اس کو اور بہتر کر دیا بالکل تو یہ جو ہمارے ینگسٹرز کنفیوز رہتے ہیں کہ دین کی طرف جائیں گے تو دنیا چلی جائے گی سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا ہم پیچھے رہ جائیں گے بیکورڈ کہلائیں گے یہ وہ اور پھر اس پہ پھر ویسٹ کا جو بھی کچھ آ رہا ہوتا ہے پریشر جبکہ قرآن مجید میں ہم سب دعا کر رہے ہیں بچپن سے ہم نے والدین کو دیکھا ہم سب جانتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ہمیں دنیا بھی حسنہ بیسٹ چاہیے اور آخرت بھی بیسٹ چاہیے وقنا عذاب النار جبکہ ہم اللہ سے دونوں چیزیں بیسٹ مانگ رہے ہیں اور اس کے دین کے ذریعے ہی مانگ رہے ہیں اس آیات کے ذریعے ہی مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے دین میں دونوں چیزیں ہیں وہ آپ کو دنیا بھی بیسٹ کرنا بتا رہا ہے اور اس کا جو آخرت ہے وہ بھی بیسٹ کرنا بتا رہا ہے تو پھر یہ کنفیوژن کہاں سے آیا کہ ینگسٹر اور پڑھے لکھے لوگ وہ دور ہو گئے بس سوال پوچھا نا جب آپ نے میں کوئی اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں یہ باتیں کر رہا ہوں اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں بہت ہی نیک آدمی ہوں یا بہت ہی میرا اس ٹائم لگانے سے تھوڑی سی میرا سوچ چینج ہو گئی تھوڑا دل چینج ہو گیا ٹھیک ہے نا اب اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوتا بھی ہے تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے ہوا کیوں پہلے تو افسوس ہی نہیں ہوتا تھا پہلے تو انجوائے کرتے تھے اس چیز کو اب افسوس ہوتا ہے گناہ کرتے وقت جاتے ہیں تو گناہ اللہ کسی نہ کوئی بات آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے تو آپ گناہ سے پیچھے ہو جاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت زیادہ بزرگ ہوں لیکن ایک بات بتا رہا ہوں جو میری زندگی میں تھوڑا سا فرق آیا ہے آپ نے جس طرح یہ بات بتائی دیکھیں آج کل ہمارے ایسے ماحول ہم لوگوں نے اپنے آس پاس بنایا ہوا ہے کوئی بھی والدین دیکھ لیں آپ ابھی بچہ پروسیس میں ہے ٹھیک ہے نا باپ کیا چاہ رہا ہے بیٹی ہو ماں کیا چاہ رہی ہے بیٹا ہو بیٹا ہوگا میں ڈاکٹر بناؤں گی کرکٹر بناؤں گی بینکر بناؤں گی بیٹی ہوگی تو میں یہ بناؤں گی آپ یہ بتائیں کتنے پیرنٹس ہیں خدا کی قسم کر کے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہماری اولاد ہو تو ہم اسے ایک اچھا مسلمان بنائیں
کوئی ہے پیرنٹس اس طرح کے جو اس طرح سوچتے ہو؟ کوئی پیرنٹس ہے اس طرح جس طرح وہ کہتے ہو کہ یار یا اللہ جو بھی اولاد دے ہمیں صحیح سلامت دے؟ ہوں گے، یہ نہیں کہہ رہا میں نہیں ہے، بہت ہی کم ہے، سبحان اللہ، بہت ہی کم ہے. سبحان اللہ. کوئی نہیں سوچتا کہ یہ اولاد ہو. یار اللہ نے تو اس کو بنانا ہی بنانا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ سے نیت تو اچھی رکھو کہ اللہ ایسی اولاد دے کہ ہم اسے اچھا مسلمان بنا سکے. اور یہ سارا آپ کے گھر سے ہے. ہم اسے بیسک چیزیں بتاتے نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس بچہ بولنے لگ جائے تو ہم اس سے ہیلو ہائے کریں، انگلش میں بات کریں تاکہ وہ انگلش سیکھے. یار انگلش سیکھ لے گا وہ، لیکن جو بیسک چیز ہے نماز، کلمہ، کلمے کا مطلب، جب تک ہم یہ چیزیں بچے کے ذہن میں شروع سے نہیں ڈالیں گے وہ ایک اچھا مسلمان کیریکٹر، نہیں، ایک اچھا وہ نہیں بن سکتا. نہ وہ اچھا اولاد بن سکتی ہے اگر اس کے ذہن میں شروع سے ہم نے ڈاکٹری کا اور دوسری چیزیں ہیلو ہائے کے چکروں میں اس کو پڑھوا دیا نا تو وہ اچھی اولاد نہیں بن سکتا. تو اس کا مطلب ہے دین جو ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ کے لیے ایک پورا ماحول دیتا ہے، بالکل، جو گھر سے شروع ہوتا ہے، جس میں والدین بھی ہوتے ہیں، ایک سوچ دیتا ہے. بالکل. اور آپ کی ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ، اور ہمارے ناظرین بھی بہت خوش ہو رہے ہوں گے، آپ کی جو سوچ ہے وہ جو غور و فکر ہے اس کے اوپر میں قرآن مجید سے ایک حوالہ کوٹ کرنا چاہوں گا. سورہ انفال ہے 8، اس کی 29 نمبر ورس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے. کیونکہ جب ہم غور کرتے ہیں، سوچنا شروع کرتے ہیں تو ہماری کانشیسنس، ہمارا تقوی بیدار ہوتا ہے. تو ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو میں تمہارے لیے فرقان بنا دوں گا. اور فرقان ہم جانتے ہیں وہ نعمت ہے جو صحیح اور غلط کی تمیز ہمیں بتاتی ہے قرآن مجید کے روپ میں. یجعل لکم فرقانا، ہم تمہارے لیے فرقان بنا دیں گے. ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے. ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دیں گے. واللہ ذو الفضل العظیم. تو یہ تمام جو نعمتیں ہیں کہ فرقان ملے زندگی میں، صحیح غلط کی تمیز شروع ہو، اس کے بعد برائیاں دور ہونا شروع ہو ہماری لائف سے، ہماری بخشش شروع ہو، اور ہم پہ اللہ تعالیٰ کا پھر فضل عظیم ہونا شروع ہو جائے. تو یہ پورا پیکج کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی کرو گے، اگر تم غور و فکر کرو گے، سوچو گے. تو ناظرین، ہمارے پاس یہ اتنا بڑا خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف احادیث کی صورت میں، اور شاید میں جس طرح کہا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو جنہوں نے لائف ڈیووٹ کر دی ہیں، جو اپنی زندگی میں لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ بغیر ماحول کے، بغیر ایٹماسفیئر کے کوئی بھی چیز آپ اڈاپٹ نہیں کر سکتے. اچھا کرکٹر بننے کے لیے بھی آپ کو اچھے کلب میں اچھی لوگوں کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے. بالکل. تو اچھا مسلمان بننے کے لیے بھی آپ کو ضرورت ہے ماحول کی. شاید آپ نے بہت ساری زبردست باتوں کو ٹچ کیا ہے جس کو میرے لیے سم اپ کرنا مشکل ہو رہا ہے. آپ نے نماز سمجھ کے پڑھنے کی بات کی، جو کہ ایک اتنا بڑا رول پلے کر سکتا ہے کسی کی لائف میں. میرے اپنے زندگی میں جو جن کے اوپر میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، اس میں نماز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور وہ صرف تب ہوا جب جس بات پہ سجدہ کیا تھا وہ بات سمجھ میں آئی، تو جسم کے ساتھ ذات بھی جھکی. جب ذات جھکی تو پھر ذات سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ یار میں نے اب سجدہ کر لیا تو کرنا بھی پڑے گا. اس سے پہلے صرف بغیر سوچے سمجھے سجدہ کر رہے تھے. آپ نے سجدے کی بات کی، آپ نے مسجد سے تعلق کی بات کی، آپ نے سوچ کی بات کی. مسجد کا کانسیپٹ ہمیشہ سے یہی تھا کہ ہر فیلڈ سے لوگ جائیں گے مسجد میں، کیونکہ جب میں اکیلا پڑھتا ہوں نماز تو میری لمیٹیشنز ہیں، مجھے چند آیات یاد ہیں، چند سورتیں یاد ہیں، ٹھیک ہے، میں حافظ نہیں ہوں، بہت سارے لوگ حافظ نہیں ہوتے، اور مجھے اپنی زندگی سے کچھ آیات کی روح مل چکی ہے جس کو میں اپنی نماز میں پڑھتا ہوں، اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن مجھے آگے بھی بڑھنا ہے. مسجد کا کانسیپٹ یہ تھا کہ میں مسجد جاؤں گا، وہاں پہ وہ لوگ ہوں گے جو مجھ سے بہت آگے ہیں مرتبے میں، درجات میں، جو اس سے گزر چکے ہیں فیز سے. اچھا، وہاں پہ ایک ڈاکٹر بھی آئے گا، انجینئر بھی آئے گا، فوجی بھی آئے گا، کرکٹر بھی آئے گا، ایکٹر بھی آئے گا، وہ تمام لوگ جو اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، جو اپنی زندگی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. اور جب وہ سب اکٹھے ہوں گے اور ایک میسج پڑھا جائے گا نماز میں، اور جو سب کے کانوں میں جائے گا، اور سب سجدہ کر کے جب اپنی اپنی فیلڈ میں جائیں گے تو اس میسج کو جا کے اپلائی کریں گے. کرکٹر گیا، اس نے جا کے اپنی ٹیم کے ساتھ تعلقات بہتر کیے، اس نے اپنی اپنی چیزوں کو کنٹرول کیا، فوکس کیا. ڈاکٹر گیا، اس نے جا کے اپنے سٹاف کے اوپر کام کرنا شروع کیا، اپنی پرسنل لائف پہ کام کیا. فوجی نے جا کے اپنی بٹالین سے خطاب کیا کہ ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. پولیس مین نے اپنا کام کیا.
تو یہ تمام جو مسجد کا جو سب سے بڑا جو کہتے ہیں اتنے گناہ ثواب ہے، اسی وجہ سے ہے کہ سب کو کلیکٹو سننے کو ملتا ہے اور سب جا کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں. تو یہ کیا ہوا کہ ہم جب مسجد سے باہر نکلے تو میں واپس اپنی فیلڈ میں چلا گیا، وہ واپس اپنی فیلڈ میں چلا گیا، اور جو لوگ مسجد میں بیٹھے تھے میں ان کے اوپر ساری ذمہ داری چھوڑ کے آ گیا کہ یہ دین کو آگے لے کے چلیں گے، میرے بچوں کو بتائیں گے یا بتائیں گے. کیا میری بھی ذمہ داری تھی اور جتنے لوگ مسجد میں آئے تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ بھی دین کے لیے سوچو فکر کرتے اور فکر کرتے اس کے لیے علم حاصل کرتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آئیں گے، وہی ہمارے آخری پیغمبر تھے. ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. مجھے آپ کی فکر ہونی چاہیے، آپ کو میری فکر ہونی چاہیے، مجھے اس بھائی کی فکر ہونی چاہیے، اس بھائی کو اس بھائی کی فکر ہونی چاہیے. ہمیں آپس میں ہی ایک دوسرے کی فکر ہونی چاہیے. ہم جب مسلمان جب قرآن میں